عمومی طور پر ہمارے ہاں دین کے طالب علم کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شاید ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے، یا معاشرے کے چونکہ ایسے طبقات سے ان کا تعلق ہوتا ہے کہ جن کا سوشل سٹیٹس اچھا نہیں ہوتا، جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ چونکہ کم پیسے والے ہیں، ان کے آباء و اجداد بڑے لوگ نہیں تھے، ان کے آباء و اجداد کے پاس پیسہ نہیں، ان کی ملیں نہیں چلتی، ان کی فیکٹریاں نہیں ہیں، تو اس لیے ان طلباء کو اگنور کیا جاتا ہے اور ان کو عزت نہیں دی جاتی، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان طلباء کے لیے بہت سی فضیلتیں اور ان سے ریلیٹڈ بہت سی ایسی باتیں ارشاد فرمائیں کہ اگر لوگوں کو وہ پتہ چل جائیں تو شاید لوگوں کے دل میں یہ بات دوبارہ نہ آئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ظاہر ہے کہ صرف ایک حافظ قرآن، جس کا کوئی بظاہر انفلوئنس بھی نہیں ہوتا معاشرے میں، جس کی اتنی اتھارٹی بھی نہیں ہوتی، والدین بھی بعض اوقات اس کو اگنور کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے خاندان کے کتنے افراد کو عزت کا تاج پہنائے گا اور کتنے لوگ اس کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور پھر جو شخص قرآن میں ماہر ہو، جو قرآن کے مفاہیم، معانی، مطالب کو سمجھنے والا ہو اور پھر اس پر عمل بھی کرنے والا ہو، تو وہ تو ایسا ہے کہ وہ خود اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کی سفارش کرے گا اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سے جہنمیوں کو جنت عطا فرما دے گا۔ اور وہ طلباء جو دین کے علم کے لیے آتے ہیں، فرشتے ان کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اچھے قالین پر چلنا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بڑے بڑے آفیسز میں اور بڑی ایسی جگہوں پر قالین بچھے ہوتے ہیں، لیکن اس پر عام بندہ جوتا پہن کر نہیں چل سکتا۔ کچھ خاص لوگوں نے اپنے ڈرائنگ رومز میں کچھ قالین بچھا رکھے ہوتے ہیں جن پر لوگ خود گھر والے جوتا پہن کے چلتے ہیں، یا کوئی معزز مہمان اپنا جوتا لے کر جاتا ہے، اور کسی کام کرنے والے کو اجازت نہیں ہوتی کہ اس پر جوتا رکھے۔ اور یہ بچے جو دین کا علم حاصل کرنے آتے ہیں، ان کے لیے اگر فرشتے پر بچھائیں